یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کا امتحان تو دراصل یہ امتحان ہے کہ دنیا ایک محسوس چیز ہے، دنیا قریب ہے، دنیا کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، دنیا آج مل سکتی ہے، آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، آخرت دور ہے، آخرت آج نہیں مل سکتی، اس کے لیے کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آج کی طلب پر کل کی طلب اسی وقت غالب آ سکتی ہے جبکہ کل کے اوپر آدمی کو یقین ہو۔ جہاں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ نفع عاجلہ کے پیچھے دوڑتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو فوری ملنے والی ہو، جو آج ملنے والی ہو، جس کا نتیجہ فوراً نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ وہاں اس کی فطرت میں اس نے یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے اس کو کہ کل ملنے والا نفع بھی یقینی ہے، تو اس کے لیے آج کا فائدہ اور آج کا آرام اور آج کی نعمتیں قربان کر سکتا ہے۔ ماں باپ کیوں گھر میں اپنی رات کی نیند میں قربان کرتے ہیں؟ ماں کیوں بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رات بھر ٹہلتی ہے؟ اس کو اس سے کوئی نفع آج نہیں ملتا، لیکن یہ کل کا یقین ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو نگاہوں کے لیے لذت اور دل کے لیے سرور اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو مستقبل کی طرف اور مستقبل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ کون سی چیز غالب آتی ہے، اسی پر اس کی زندگی کے رخ کا انحصار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ بات تو رضا الہی کی تھی اور پوری بات جنت ہو رہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جنت تو دراصل اللہ کی رضا کی تعبیر ہے، اللہ کی رضا کا مجسم اظہار ہے، اللہ کی رضا کا بیان ہے۔ جب اللہ کی رضا مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ جنت کی صورت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمان کا جو اللہ کے دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو، اس سے ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کے ساتھ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ آدمی جو اپنے آپ کو پورا کا پورا بیچ دے، اپنے نفس کو بیچ دے، اپنے آپ کو فروخت کر دے، اپنا سودا چکا دے اپنے رب کے ساتھ اس کی رضا کی تلاش میں۔ اور اس کو دوسری جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ ایک جگہ رضا کا لفظ استعمال ہوا اور دوسری جگہ جنت کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، گویا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی نے بیچا تھا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے خرید لیا جنت کے بدلے، اور دو الفاظ کو بدل کے قرآن مجید نے اس طرح بیان سے اسی بات کو ظاہر کیا ہے کہ اس کی رضا اور اس کی جنت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو وہ جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں وہ آدمی نہیں جا سکتا جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ جب وہ راضی ہوگا جبھی وہ جہنم سے بچائے گا، اور جہنم سے وہ نہیں بچ سکتا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو، جس سے کہ وہ ناراض ہو۔ تو رضا الہی اور جنت دراصل دونوں ایک ہی چیز کی تعبیر ہیں۔ اور جہاں بھی قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کام کرو لوجہ اللہ کرو، اگر مال دینا ہو تو لوجہ اللہ دو، جہاد کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، غریبوں کی خدمت کرو تو یہ کہو کہ ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہاری خدمت اللہ کی رضا اور اس کی طلب میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جنت ملے۔ چنانچہ سورہ الدہر کو اگر آپ پڑھ لیں اس میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت دی، اور جنت کا تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو کچھ پلایا جائے گا، جو نہریں بہائی جائیں گی، جو کھانا پینا ہوگا اس کا بیان فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور رب خود ان کو پاکیزہ شراب پینے کے لیے دے گا۔ تو یہ چیز تھی کہ جو قرآن مجید نے اس کے بدلے میں دی، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جو یتیموں کو اور مسکینوں کو اور اسیروں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں۔ جو بات کھانا کھلانے پہ ہے، جسمانی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے ہے، وہی بات روحانی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے ہے، وہی بات دعوت کے لیے ہے، اور وہی بات جہاد کے لیے ہے۔